اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سر سے پاؤں تک چھپے ہوئے ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی بہترین قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج اس سیریز میں دو ناموں کو ہم ایک ساتھ لیں گے جو دونوں نام ہی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا پورا سمجھ نہیں آتا، المبدی اور المعید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امیزڈ بائی الاسماء الحسنی، اس سیریز میں سے آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ نام جو جوڑے کی شکل میں آتے ہیں، اور آگے چند نام ہم اسی طرح کیا کریں گے، اور وہ ہے المبدی اور المعید۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل بھی ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا اکٹھا لینے سے سمجھ آتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ نام ہمیں اپنے اندر کیا غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، ہم ان ناموں کو پڑھتے، سنتے، پڑھاتے، سمجھتے ہوئے اپنے دل سے کیا نیتیں کریں گے، یہ ہوگا ہمارے آج کے اس سارے نام میں سے عمل کا نقطہ۔ اور کچھ چیزیں یوزل ہوتی ہیں، ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سوچتے، لیکن حقیقت ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جیسے اس سے پیچھے ہم نے المخصی کیا تو بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس پہ فیڈ بیک بھی دیا، اور بات بھی سچ ہے کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ المخصی کا اثر ہماری زندگی پر اتنا گہرا ہے۔ ایک ایک چیز گنی ہوئی، ایک ایک آنسو گنا ہوا، ایک ایک قطرہ، ایک ایک پسینہ جو اس کے راستے میں بہایا ہوا، ایک ایک آنکھ کو نوٹ کرنے والا، ایک ایک چیز اس کی نظروں میں ہے، تو پھر ہم اس سے اپنے آپ کو دور کر کیسے سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری۔ میری زبان سوکھ جائے یہ جملہ بولتے بولتے تو بھی میں کہوں گی کہ مجھے اور بھی کہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی وہ قدر نہیں پہچانی جو کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور بات بھی یہی ہے۔ ورنہ تو دنیا میں نہ تو شرک ہوتا نہ گناہ ہوتا، اور حقیقت میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدر پہچان چکے ہوتے تو کبھی پھر ایک بالکل یہ نئی ڈیفرنٹ دنیا ہوتی۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت پا چکے ہوتے، اس کی قدر کو پہچان چکے ہوتے نا، تو دنیا بہت مختلف ہوتی۔ کبھی ونس اوائل کسی سے کوئی گناہ ہوتا، کبھی کوئی غیبت کرتا اور کانپ جاتا، ہائے ہائے میں نے کیا کر دیا۔ یہ ایسی جیسے غلطی سے اگر کبھی کوئی ٹریفک کا رول بریک ہو جائے، کوئی کیمرے کی زد میں آ جائیں، کوئی ایسی جگہ پہ گاڑی کھڑی کر دے جہاں نہیں کرنی، تو جب یاد آتا ہے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اوہو یہ کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے یہ نام آپ کو مجھے سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ ایسی فراموشی والی زندگی نبی کی امت کی تو نہیں ہو سکتی، باقیوں کو اختیار ہے، ان کے لیے نہ دنیا میں اتنے اللہ کے وعدے ہیں نہ آخرت میں، لیکن جس امت کے لیے اللہ کے اتنے وعدے ہوں تو پھر اس کو تو شعور کے ساتھ جینا ہے اور شعور کے ساتھ مرنا ہے، اور بے شعوری کا جینا بھی کوئی جینا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ دونوں ناموں پہ غور و فکر ہمیں
بے شعوری کی زندگی سے نکال کر شعور کی زندگی میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور چھوٹی سی بات کہ جب ہم یہ نام پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد کوشش بھی تو کرتے ہیں نا کہ ہماری اپنی زندگی بھی تو اسی کے مطابق ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ المبدی اور المعید ان دونوں کی اصل کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیسے لگے ہوئے ہیں۔ ذرا سا غور کیجئے، مبدی میں کیا ہوگا؟ ابدا، ابدا بما بدا اللہ، ہاں این صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے کر کے یہ جملہ بلوایا جاتا ہے۔ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ اسی طرح ابتدا کا لفظ سوچئے ذہن میں آئے گا تو وہ بھی اسی سے ملتا ہوا ہے، ابتدائی مرحلے، ہاں۔ اور معید کو کہاں ڈھونڈیں گے ہم؟ سوچئے، عاد یعید سے دوبارہ پیدا کرنا، تو بالکل یہ وہی دو نام ہیں، المبدی پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، اور المعید دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے والا۔ یعنی دونوں کے لغوی معنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ المبدی ابدا سے ہے، البدیو والابتدایو، ایک چیز کو دوسری پر کسی طور پر مقدم رکھنا، یعنی دو میں سے ایک چیز کو آگے کرنا اور ایک کو پیچھے۔ اس طرح مبدأ شیء کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز مرکب ہو یا اس سے بنے، یعنی وہ چیز جس سے کوئی چیز بنی۔ مثلا حروف تہجی ہیں، جس سے زبان شروع ہوتی ہے، جس سے سارا کلام شروع ہوتا ہے، تو اس کو مبدأ کلام کہا جاتا ہے، یعنی کلام شروع کرنے کی چیز حروف تہجی۔ پھر اسی طرح معید یعنی المعید کے روٹ ورڈ کو دیکھ لیجئے تو عین واو دال، عین واو دال، یہ وہی لفظ ہے جس سے عید بھی ہے، عاد یعید عیدن، ہاں۔ کسی کام کو ابتدا میں کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹنے کو عود کہتے ہیں، عود کہتے ہیں نا فلاں اس میں آ گیا، ابھی اب دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا۔ خواہ وہ پلٹنا بذاتی ہی یعنی خود ہو، یا قول کسی کا کوئی بات کہہ کے پلٹ لی اس بات کو، یا عزم سے ہو، یعنی کوئی خود پلٹ جائے یا کوئی بات کہہ کے اس کو پلٹ کر دے، کوئی ارادہ کر کے چھوڑ دے، تو یہ دونوں کے اندر یہ لفظ آ جاتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ المبدی پہلی بار پیدا کرنے والا، اور المعید دوبارہ زندہ کرنے والا، یعنی دو تخلیقوں کے ساتھ جڑے ہوئے یہ دو نام ہیں، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے والا اور دوبارہ قبروں سے نکال کر آگے لے جانے والا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت میں المبدی اور المعید جو آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے ہماری سمجھ کے لیے؟ ہر چیز کی ابتدا اور انتہا کا سبب، اصل سبب جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، یعنی کسی بھی چیز کا سٹارٹ اینڈ اینڈ، بگننگ اینڈ اینڈنگ۔ ہمارا بڑا معروف ہے رسم بسم اللہ اور رسم آمین، ہاں، بسم اللہ اور آمین دو مختلف ہے نا۔ بچے کا پیدا ہونا اور انسان کا جانا، ڈی او بی اور ڈی او ڈی۔ بچہ ایک دن دنیا میں آتا ہے اور پھر ایک وقت پہ ہمیں جاتا ہوا دکھتا ہے۔ اسی طرح لکڑی دروازے یا تخت کا مبدا ہے، یعنی نہ لکڑی ہوتی تو نہ دروازہ بنتا نہ تخت بنتا۔ اسی طرح بدعن کہتے ہیں پہلے سردار کو، یعنی جب سرداروں کا شمار کیا جائے تو اس سے ابتدا ہو، یعنی سب سے پہلا یا سب سے بڑا یا سب سے اوپر۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گٹھلی، جس کو عربی زبان میں نوا کہتے ہیں نا، فالق الحب والنوا، ٹھیک ہے۔ تو گٹھلی کھجور کا مبدا ہے، پہلے گٹھلی تھی تو پھر کھجور بنی۔ تو یہ تو اس کے ذرا سے گرامیٹیکل ورڈز تھے ڈکشنری میں، اب ذرا سے اس کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ تو المبدی وہ ذات جو پہلی بار پیدا کرے اور جس نے بغیر کسی مادے کے پیدا کیا اور شکل کے پیدا کیا۔ دنیا میں سیمپلز مانگتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سیمپل دکھائیے، چلے بتائیے، اسکیچ بتائیے۔ آج تو دنیا میں اتنی چیزیں دیکھ کر ہمارا بھی کچھ دماغ کھل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ سب بنایا تو کیسے بنایا؟
اور اکثر مجھ سے یہ بات نکل جاتی ہے. انار کھاتے ہوئے 2-3 دن پہلے میں خود کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے خیال آیا تھا کہ میں ایسا انار بناؤں. اب ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں کیسے جڑا ہوا اور بیچ میں گودا اور ایک اسٹیری فوم کی طرح پیکنگ مٹیریل ڈالا ہوا ہے، اور ایک قطرہ ہاتھ کو ہلکا سا چھری کا نوک چپ جائے، انگلی زخم لگ جائے تو آنسو نکل آتے ہیں انار کے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے لگا تھا بھلا کہ اس کو باہر سے ایسا بنانا ہے اندر سے؟ تو یہ ہے المبدی. کوئی ماڈل نہیں، کوئی مادہ نہیں. آج آپ انار کھاتے ہیں تو باہر سخت چھلکا ہے، اندر وائٹ قسم کا گودا ہے، پھر اس کے اندر اورنج ریڈ کلر کا جوس ہے، پھر اس کے باہر ایک چھلکا ہے، پھر اس کے اندر گٹھلی ہے. بنا کہاں سے تھا؟ کوئی مادہ نہیں. یہ سب کچھ ڈالا تھا. دیکھیں نا آپ کیک بناتے ہیں تو آپ اس میں میدا، چینی، دودھ، انڈے ڈالتے ہیں تو وہی شکل بدل کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ میدا ڈالے ہی نہ، چینی ڈالے ہی نہ اور کیک میٹھا ہو جائے اور وہ بن بھی جائے. اللہ نے بغیر کسی میٹر کے پیدا کیا. کوئی سانچہ نہیں تھا، کوئی ڈبہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو کوئی شکل نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، اس نے پیدا کیا. بالکل اسی طرح المعید روز قیامت دوبارہ پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا. اور وہی بات سورہ یاسین کی ہے نا، میں یحیی العظام وہی رمیم. اللہ کے نبی کے دور میں تو یہ بہت بڑی ٹسل رہی آپ کے اور مکہ والوں کے بیچ میں کہ میں یحیی العظام وہی رمیم. کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو جو گل گئی ہے؟ ایک کافر کسی قبرستان میں سے پرانی ہڈی اٹھا کر لے آیا اور آ کر اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، ان کو بتا دو اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا، جس نے پہلی دفعہ بنایا. اور ہم جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے، بعد میں آسان ہے. پہلی دفعہ آپ کا آئیڈیا، آپ کا دماغ، آپ کی کوشش، کتنی محنت، کتنا ریسرچ ورک آپ کتنا اس پہ لگاتے ہیں. بعد میں لوگ کاپیوں پہ کاپیاں کرتے جاتے ہیں، بے ڈھنگی بیکار سی. کیوں لوگ کاپی رائٹس رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اصل ہے اس کی جگہ نقل زیادہ بکتی ہے. یہ ریپلیکا کیا ہے؟ انہی کے ڈیزائن کو کاپی کر کے ان سے آدھی قیمت پہ رکھ کے تو ان سے 10 گنا زیادہ بیچ لیتے ہیں، ہے نا. لیکن اصل چیز ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا. اور المعید وہ ذات جو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے پہلی مرتبہ اس نے بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا. چلو آج ہڈی تو ہے نا، چلو آج قبر میں بوسیدہ لاش تو ہے نا، اس نے تو اس دن پیدا کیا جس دن کچھ بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ سورہ طارق میں آپ سے کہتے ہیں، سوال کرتا ہے، کبھی انسان نے غور کیا یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے کا وہ وقت نہیں گزرا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ آج تو بڑی چیز بنے ہوئے ہیں نا، پاؤں ہی نہیں سیدھا ہوتا، اور ذرا اچھے کپڑے پہن لے کسی اچھے موقع پہ ٹور ہی بدل جاتی ہے، چال ہی بدل جاتی ہے. تو سوچئے ذرا، جب ہم نہیں تھے تو اس نے ہمیں بنا دیا، تو آج بنائے ہوئے انسان کو ری فارم کرنا، دوبارہ پیدا کرنا کیا بڑی بات ہے. اور اس کے لیے نہ پہلی بار مشکل تھا نہ دوسری بار مشکل ہوگا. یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی ہستی ہے، اس لیے اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، اس کے ساتھ کوئی تقابل کر نہیں سکتا. without any sample, without any designing. آئیے دیکھتے ہیں المبدی اور المعید کے بارے میں سلف صالحین کے اقوال، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ابو القاسم، شیخ ابو القاسم کہتے ہیں کہ المبدی جل جلالہ وہ ذات ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود کی طرف ظاہر کرتی ہے. عدم کس کو کہتے؟ نہ ہونا، اور وجود یہ کہ آج ہے. وجدہ پانے کو کہتے نا، وجدہ وجود، یہ جو میرا آپ کا وجود ہے یہ اصل میں ہم پا رہے ہیں. جب بندہ چلا جاتا ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے نا. تو المبدی المسخر لشیء من العدم الی الوجود، دو لفظ یاد کر لیجئے، المسخر لشیء من العدم الی الوجود، عدم سے وجود کی طرف لانے والے کو المبدی کہتے ہیں. اسی طرح سے زجاج اور غزالی، یہ سب بکس کے نام ہیں، کچھ رائٹرز کے ہیں، بس آپ کو لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ شرح صدر ہو جائے. لیکن بات تو اصل جو تھی کہ جس پہ آپ غور کریں، وہ ہر چیز کا موجد ہے، یعنی نہ کسی اور کی صنعت و حرفت نقل کرنے والا، یعنی خود موجد ہے. موجد کس کو کہتے ہیں؟ ایجاد کرنے والا.
جیسے آپ اکثر چیزوں میں سوچتے ہیں نا، سائنس میں بھی ہم پڑھے فلاں نے ایجاد کی، دوربین اس نے ایجاد کی، پینسلین اس نے ایجاد کی، تو اللہ تعالیٰ موجد ہے. موجد کے لفظ میں بھی آپ دیکھیے وجدہ ہے نا، وجود، جو دوسری چیزوں سے چیزوں کو سامنے لے آتا ہے. پھر اسی طرح سے ملا علی قاری کہتے ہیں کہ المعید وہ ذات ہے جو دنیا میں مخلوقات کا حیات سے موت کی طرف اعادہ کرتی ہے اور آخرت میں حیات کی طرف اعادہ کرے گی. سبحان اللہ، بہت پیارا قول ہے. دیکھیے گا المعید الذی یعید الخلق بعد الحیات الی الممات فی الدنیا و بعد الممات الی الحیات فی الاخرى. بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ سفر طے کرتے کرتے زندگی سے موت کے قریب آتا ہے. میرا آپ کا ہر دن مجھے آپ کو حیات سے ممات کی طرف لے کے جا رہا ہے. یعنی ہر دن صبح اٹھ کر جو کھانا کھاتے ہیں، جو سانس لیتے ہیں، جو اٹھتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، یہ ہم اپنے موت کے قریب ہونے کی تیاریاں کرتے ہیں. ایک دن کل سے آج قریب ہوں، پچھلے ہفتے سے ایک ہفتہ قریب ہوں، پچھلے مہینے سے ایک مہینہ قریب ہوں، پچھلے سال سے ایک سال قریب ہوں. تو جب وہ سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر آپ سوچئے جس طرح دنیا میں زندگی سے موت کی طرف ہے نا، اسی طرح جب آخرت میں ہم قبروں میں جا چکے ہوں گے تو وہاں سے زندہ کرنے کی طرف دہرائے گا. یہ اس کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو مجھے دوبارہ ایک دنیا کی طرف لے جائے گا، اور اس کی طرف غور و فکر کرے تو بہت کچھ ملتا ہے. اور اسی طرح سے یہ چیز جب سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے بعد واقعی انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. پھر سر علامہ طیبی کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْمُعِيدُ لِلْمُحْدَثَاتِ بَعْدَ انعدام جواہرها وآرادها. المعید وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو باوجود اس کے کہ ان کے جوہر اور عرض بھی ختم ہو چکے ہوں گے دوبارہ پیدا کر دیں گے. یعنی جسم گھل جاتا ہے، ہڈیاں گل جاتی ہیں. آپ پڑھیے، وہ ایک پریزنٹیشن دکھایا تھا ایک سال دورہ قرآن کے دوران بھی دکھایا تھا کہ مرنے کے بعد 10 چیزیں جو ہوتی ہیں، 10 things that happens after death. 1 گھنٹے کے بعد، یہ 2 کے بعد، آپ کھول کے دیکھ لیجیے، آپ کو دکھ جائے گا. یعنی وہ ذات جو تمام مخلوقات کو باوجود اس کے کہ ان کے جوہر ختم، زندگی کا جوہر ختم، صحت گئی، جوانی گئی، لیکن اس کے بعد دوبارہ پیدا کر دے گا. اور یاد رکھیے کہ ابدا پہلی مرتبہ وجود میں لانا اور اعادہ دوبارہ وجود میں لانا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں. ہر انسان خواہ وہ مسلم ہو یا کافر یہ بات مانتا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آیا. نہ ماننے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہر دم تو اس کی مخریں سخت ہو رہی ہیں نا. بچے پیدا بھی ہوتے ہیں اور بڑے جوان بوڑھے سب جاتے بھی ہیں. پیدا کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، پیدا کوئی جوان نہیں ہوتا. پیدا ہونے کا سفر سب کا بچپن ہے، جوان موت فرق ہے. کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی بچہ سانس لیتا تو چلا جاتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ایک ہی اصول ہے، لیکن موت کے بعد یا موت کے وقت کے لیے کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. آپ کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو مریں گے، یہاں اللہ کہتے ہیں سانس بھی لینا کہ نہیں، کئی ماں کے پیٹ سے نہیں چلے جاتے. تو ہر بندہ عدم سے وجود میں آتا ہے. یعنی وہ پہلے کچھ نہ تھا اور اب وہ ایک چلتا پھرتا انسان ہے، اور یہ بات بھی مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے ختم ہو جانا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر مسئلے پہ اختلاف ہے. چلے مسلمان کے تو مختلف فرقے ہیں نا، غیر مسلم اور مسلم، ایون ایتھیسٹ، ایون ایگنوسٹک، دہریے، کسی مذہب کو نہ ماننے والے بھی ایک چیز پہ متفق ہیں سب، کہ موت آئے گی. موت کا انکار ممکن نہیں. یعنی واحد چیز ہوگی دنیا کی جس پہ عالم سے جاہل اور مسلم سے غیر مسلم اور پہلے سے آخر تک آج تک اختلاف نہیں ہوا. کیونکہ اختلاف کر کے جائیں کدھر؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اچھے خاصے آپ کے پیارے آپ کے ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں. رو لیں، چیخ لیں، بلا لیں، کھپ لیں، رو لیں، دپ لیں، کچھ نہیں ہوتا. تو ماننا پڑے گا کہ ہمیں جانا ہے. موت کے بعد کے بارے میں لوگ پھر جو مرضی سوچے. کوئی کہتا ہے کہ ایک جنم سے دوسرا جنم اور جنم جنم کے ساتھی. کوئی جنم جنم کے ساتھی نہیں ہے، بس ایک جنم یہ اور ایک اگلا.
کوئی کہتا ہے مر کے مٹی ختم، خاک بن گئے. تو یاد رکھیے جس طرح یہ ماننا ہے نا کہ ایک دن ختم ہونا ہے، اسی طرح یہ بھی ماننا ہوگا. اور یہ ماننا ہے بڑی مشکل، سوالو کرنے کے قابل لگ رہی ہے مجھے چیز. جیسے کڑوی گولی آپ نے نگلنی ہے نا، اور ان کے لیے تو یہ بڑی مشکل ہے جو من مانیاں کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں. اور یہ ہے وہ پوائنٹ آف پونڈر، غور طلب نقطہ بھی یہ ہے. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہم مسلمانوں کا رویہ دیکھ لیں اپنے آپ کو ارد گرد تو اکثر دیکھ کے لگتا ہے کہ کوئی نہیں جینا، کوئی نہیں واپس اٹھنا، کہتے ہیں بعد میں ہوگا، دیکھی جائے گی، مریں گے، موج کرو، مستی کرو، بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست. کیونکہ جب یہ سمجھ آ جاتا ہے نا انسان کو کہ ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اس کے بعد پھر زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، پھر چینجز آتی ہیں. پھر انسان یہ بھی سوچ لے کہ پھر دنیا میں جو کیا اس کا بدلہ بھی لینا ہے، اور اللہ تو انصاف کے تقاضے پورے کریں گے. اور یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، عمل کی جگہ، دارالجزا بدلہ دینے کی جگہ نہیں ہے، اور جزا کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے. اس لیے اگر دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ، اور برے اعمال کیے ہوں گے تو برے بدلے ہوں گے. اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان والے اور غیر مومن برابر ہو جائیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کہتے ہو؟ عجیب و غریب باتیں کرتے ہو. کبھی پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ایک جیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کبھی بیمار اور صحت مند برابر ہو سکتے ہیں؟ عمل کرنے والا نہ عمل کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عمل کرے اور جو نہ کرے وہ برابر ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس بات کی یقین کرو کہ اس دنیا میں جو کرو گے اس کی وہاں جزا یا سزا ملے گی، اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے. اس میں کسی کو کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کہہ لیجئے کہ اعادہ اس لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ملے. اور اگر کوئی یہاں صبر کیا، تکلیفیں سہی، پریشانیاں سہی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں اس کے بدلے بھی عطا فرما دے. پھر وہاں انصاف ملے گا، خوشی ملے گی، دکھ سے انسان دور ہوگا. یہ تو پھر ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دو ایک طرح کے جیئیں؟ دیکھیں نا، ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور اس سارا دن تھکن بھی سہتا ہے اور رات کے قیام بھی ہیں اور ساتھ محنت مزدوری بھی ہے، اور دوسرا بندہ اسی روزے کے وقت میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بلکہ شراب کی بوتل ہاتھ میں، اور مرتے ہی دونوں ایک جگہ چلے جائے. آپ کا دل مانتا ہے؟ نہیں مان سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو؟ تو پھر مان لیجئے، بڑی گہری بات ہے اسلام کے اندر. پھر مان لیجئے کہ جو کچھ یہاں کر رہے ہیں اس کا وہاں بدلہ مل کے رہے گا. صحابہ کرام کو اس چیز کا یقین تھا. ہمیں گمان ہے، اور پتہ نہیں اگلی نسلوں کو کیا ہوگا. I don't know، نہیں پتا ہمیں. اس لیے کہ جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. دن بدن ایمان بدلتا جاتا ہے نا. دیکھیے اگر آج ہم سابقون الاولون بنیں گے نا تو پھر امید رکھیے کہ بچے اصحاب الیمین بن جائیں گے. چلو ہمیں دیکھا دیکھی ہی صحیح، لیکن اگر آج ہم اصحاب الیمین کے بھی آخری کونے پہ کھڑے ہیں تو بچے نیچے ہی رہ گئے تو کیا بنے گا؟ تو یہ آج کے دور میں سبق پڑھانے کا ہے. اس کا یقین رکھیے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی کہ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. اور جب یہ سوچ آتی ہے نا تو پھر نیکیاں ہوتی ہیں، پھر قربانیاں دی جاتی ہیں، پھر ہجرتیں ہوتی ہیں، پھر کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. پھر انسان سے زندگی میں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے. کوئی بات نہیں، 4 دن کی بات ہے، 4 دن کی بات ہے، ہونے دو، پھر لے لیں گے، پھر مل جائیں گے بدلے، پھر سکون مل جائے گا، پھر ہو جائے گی بات. اور یہ نہیں ہوتا نا تو پھر تو ہر وقت ہائے میری دنیا، ہائے میں کیسے جیوں، ہائے ہائے کر کے دنیا سے چلتے. کبھی بھی صحابہ کرام کے اعمال کو آپ قریب سے دیکھیں نا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اتنا یقین، اتنی بڑی قربانیاں، اتنے بڑے بڑے کام کر گئے، اس یقین کے ساتھ کہ المعیت
دوبارہ زندہ کرے گا. جینے کا انداز بدل جاتا ہے. بلیو می، موت نہیں لگتی، حیات لگتی ہے. کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات ہے. اور اللہ کیوں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں نہیں، ان کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کا. تو جب وہ ذات آپ کو مجھے اٹھانے پہ قادر، تو میں نے اپنے کیا کرنا ہے؟ صرف زندگی بدلنی ہے، رخ بدلنا ہے. اتنی سی بات ہے بس. بہت بڑی بڑی باتیں تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس کی دعوت دی گئی ہے. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر آپ غور و فکر کر لیں تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی ضرور آتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام اور اس کے ساتھ دوسرے نام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اگر ہم قرآن پاک میں ان دونوں ناموں کو تلاش کریں تو ہمیں سب سے پہلے تو سورۃ الدہر کی پہلی آیت ہی دکھ جائے گی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. اور حل کو بمانی کیا کر لیجئے، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا وہ وقت نہیں گزرا؟ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. کیا تھا انسان؟ ایک نطفہ تھا، اور اس سے پہلے غذا تھی، کچھ عناصر کا جز تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کی طرف توجہ دلا دی کہ اگر اس میں ذرا سا شعور ہو اور غور کرے نا تو اپنی حقیقت سمجھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میں اپنا نہیں، میرا نہیں بنتا، اپنا تو بن. ہم تو اپنی حقیقت نہیں جانتے، اللہ کو کہاں پہچانیں گے؟ ایک قول ہے، لوگ حدیث کہتے ہیں لیکن حدیث نہیں ہے، لیکن ایک قول ہے کہ من عرف نفس عرف رب. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پا لیا. آپ اپنی برتھ ڈے اور وہ ایئر سوچیے، اس کے پہلے آپ کدھر تھی؟ چلے وہ تو آپ کا شعور نہیں تھا. اپنے گھر میں کسی بچے کو دیکھیے، اپنا بچہ یا پوتا نواسا جتنے کا ہے نا، اس سے 1 سال پہلے کدھر تھا؟ جب اس کا نام بھی نہیں تھا، بھی پتہ بھی نہیں تھا ہونے والا ہے. آج اس کے لیے جو پیار امڑ رہا ہے دل میں، وہ پہلے کدھر تھا؟ آج آپ کہتے ہیں ہائے اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی، تو پہلے کیسے جی رہی تھی؟ یہ ہے لم یکن شیئا مذکورا. اور ایسی چیز تھی کہ جس کو دکھا نہ سکے انسان، یا باپ کی پشت میں یا ماں کے سینے میں. اللہ تعالیٰ سورۃ طارق میں کتنا خوبصورت طریقے سے اس چیز کو کھول کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا، تم ہو کہاں. اس دنیا کو اگر دارالعمل بنانے کے لیے اللہ نے تقاضا کیا اور اس کو دارالجزا بنا دیا، اس کو پورا حق پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں وجود بخشا اور ساری زندگی تمہیں پالتا ہے موت دینے کے لیے. تو جب موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو سوچنا. اور یاد رکھیے جیسے دنیا میں آنے سے پہلے نہیں پتا تھا نا ہم تھے. میں اس آیت کو اتنا پڑھتی ہوں اور میری فیوریٹ آیتوں میں سے ایک آیت ہے یہ سورۃ طاہر پوری کی پوری. میں اکثر سوچتی ہوں کہ واقعی ایک قابل ذکر چیز نہیں تھا انسان. جیسے آج بھی ہمیں نہیں پتا کل جو بچے پیدا ہونے ہیں وہ کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، ان کی شکلیں، ان کا پیار محبت نہیں پتا نا. جس طرح یہ حقیقت ہے نا، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ بندہ جب جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کوئی ٹکڑا نکل گیا دل کا، جگہ خالی ہو جاتی، گھر ویران ہو جاتا ہے، دل اداس ہو جاتے ہیں، گھر والے روتے ہیں، بیوی سکتے میں چلی جاتی ہے، بچے روتے کرلاتے، بھائی بہن بھی ایک دم خالی محسوس کرتے. کوئی کہتا میری بازو ٹوٹ گئی، کوئی کہتا ہے ہائے میرا مونڈا اتر گیا، کوئی کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی. ایک سے دوسرا دن، دوسرے سے تیسرا دن، چوتھے دن سب نارمل ہونے لگتا. چوٹ لگتی ہے کونی کی چوٹ کی طرح میاں کو، اور چوتھے دن چاہے تو دوسری شادی کر لے تو بیوی بھول جائے گی، اگلی اس سے اچھی مل جائے گی. جس طرح ہم نہیں تھے تو اب کچھ ہوئے، اسی طرح جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر ہم بھول جائیں گے. کون یاد ہے آج آپ کو؟ سوچیے ذرا. ماں باپ یاد رہتے ہیں کچھ عرصہ، پھر دادا دادی، نانا نانی. اوپر کیا تھا اس سے؟ پر نانا یاد ہے، پر دادا آپ کہتے ہیں دیکھے ہی نہیں. نام کیا تھا؟ سنا ہوگا آپ نے اپنے امی ابو سے اپنے نانا نانی کا نام، دادا دادی کا، ٹھیک ہے. اس سے اوپر کیا تھا؟ تیسری نسل. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ پڑھ پیا تو ساکھ گیا.
یعنی ماں سے محبت ہوتی ہے، نانی سے ہوتی ہے، جہاں پر نانی کی محبت ختم، دیکھا جو نہیں، انہوں نے آپ کے لاڈ نہیں کیے، آپ کے پیار نہیں کیا، آپ کو جانا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ اس میں کیا ہوگا. ہستی تو پھر وہی ہے نا. عقل سے سوچ کے دیکھے. آپ دیکھیں صرف اس بات پہ اگر دن میں 2-4 بار بندہ غور کر لے نا کہ میں کہاں ہوں، آج سے پہلے میں کہاں تھی اور آج سے 100 سال بعد کدھر ہوگی. اور اس پہ ایک پچھلے سال سیشن دیا تھا، بڑا ہی وہ جس کو کہتے ہیں نا گوز بامنگ تھا. ابھی بھی کر لیتے ہیں یہ ایکٹیویٹی. ڈیٹ دیکھیے، میری تو اپنی نظر چلی جاتی ہے فوراً ہی گھڑی پہ. کیلنڈر آپ کے بھی کمپیوٹر میں فون میں ہوگا نا. آج کیا ہے؟ 24 مارچ 2021 اور اوسلو میں اس وقت 5:31 ہے جو میری گھڑی دکھا رہی ہے. چلیے آپ 2031 کی بات کیجیے. آج سے ایگزیکٹ 10 سال بعد یہی ڈیٹ جب آئے گی، ہم کدھر ہوں گے؟ اللہ کو پتہ کدھر ہوں گے. امید تو ہے کہ اللہ صحت والی زندگی دے دے اور ہم اس کے دین کو سرو کریں اور اپنے ادھورے منصوبوں کو پورا کریں. جو شروع کیے وہ ہم پورے کریں. اللہ کرے آپ سبھی ہوں اس وقت بھی. ان 10 سالوں میں آپ کی فیملی میں 10 بچے تو اور پیدا ہو سکے ہوں گے نا. کوئی بھائی کے بچوں کے بچے کو فلاں، کوئی ماموں کے، کوئی خالہ کے، یعنی ایٹ لیسٹ آپ کے کلوز سرکٹ میں 10 لوگوں کے زیوم کرے. ہر سال میں ایک بچہ تو ہو ہی جاتا ہے نا، اللہ یہ کہ جو اللہ چاہے. چلیے 2041 میں آپ کدھر ہوں گے؟ سوچیے، لکھیے. آج سے ایگزیکٹلی 20 سال بعد آپ کہاں ہوں گے؟ یہاں تو 20 گھنٹے کا نہیں پتا، 20 منٹ کے بعد میں آپ ہیں کہ نہیں کس کو پتا. ایک کھچ پڑتی ہے اور بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر پہ لے جاؤ، وہ کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، ہے ہی نہیں بندہ. آپ کے گھروں میں نہیں کبھی ایسا ہوا؟ چلیے 40 ایئر بعد ہوں گے تو پھر سوچیے جوانی ایسی ہوگی جو آج اللہ کے حکم سے ایسے ہی بھاگ کے گھوڑے کی طرح دوڑیں گے، ایسے ہی بھاگ بھاگ کے کام کریں گے. اور ظاہر اگلے 40 سال میں اگر آج آپ ماں ہیں تو آپ نانی بن چکے ہوں گے، بچوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی، جوانی ادھیڑ عمر میں جا چکی ہوگی، کمر دوہری ہو رہی ہوگی. اور آپ نہ مانے نا تو اپنی ماں کے چہرے میں دیکھ لیں، اپنے باپ کے چہرے میں دیکھ لیجیے خود کو. نانی موجود ہے تو ان کے چہرے میں خود کو دیکھا کرے بوڑھوں کے نقشوں میں اپنے آپ کو کہ یہ نئے نقش کبھی جوان تھے. میری تو عادت ہے جب کسی بوڑھے کو دیکھوں میں کہتی ہوں جوانی میں یہ کیسا ہوگا. کوئی ادھیڑ عمر سسٹر ملتی ہیں 40s 50s کی تو میں کہتی ہوں یہ شادی ہوئی ہوگی تو کیسی ہوں گی، تو ہم کیسے ہوں گے. اور آگے چلیے 10 سال اور چلتے آگے. 2051 ایگزیکٹلی آج سے 30 سال بعد 24 مارچ کو آپ اور میں کدھر ہوں گے؟ اب ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگیں گے. کتنی بھی لمبی عمریں مانگ لیں، جہاں ارذل عمر شروع ہوئی وہاں وہ بوڑھا تو جو جائے سو جائے. گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مانیے نہ مانیے. 70 سے اوپر گئے گھر والے بہانے کہتے ہیں بس دعا کرے اللہ اماں پہ اپنی رحمت کر دے. سیدھے سے کہہ نہیں سکتے کہ اللہ اماں کو فارغ کرے تاکہ ہماری بھی ذمہ داریاں جائیں. اپنے ماں باپ نہیں دل کرتا جائے بندے کے، چاہے وہ بوڑھے کیا ہو جائے، ہڈیوں کی مٹھی بن جائے. لیکن اس کے علاوہ ہر بوڑھے کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. ہم کہاں ہوں گے آج سے 50 سال بعد؟ اپنی موجودہ عمر میں +50 کیجیے تو فگر جو سامنے آئے گا اس سے آپ اپنی حالت دیکھ لیں. اور 10 سال آگے چلیے، سوچ لیں اور اسی طرح سوچتے جائیں. اور جب صرف ایک فگر بدلے گا، اونلی 1 فگر 20 کا لفظ 21 میں بدلے گا. 21 آج سے 100 سال بعد. هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لوگ ہمیں بھول چکے ہوں گے. صرف لوگوں کے کام یاد رہتے ہیں، اچھے یا برے. اور میں نے دیکھا برے بھی بھول جاتے ہیں لوگ، ختم ہو جاتا ہے سب. خس کم جہاں پاک، جو چلا گیا جان چھوٹی. اچھی چیزیں باقی رہتی ہیں. امام بخاری کا یاد ہے آج نام ہے، امام مالک، ابو ہریرہ، خالد بن ولید. اور اسی طرح دنیاوی میدان میں اپنے کام کرنے والے نیوٹن کا نام زندہ، الیگزینڈر کا نام زندہ. تو ما ينفع الناس فيمكث، وہی بچے گا
جو لوگوں کو نفع دے گا۔ سوچا کریں، غور کیا کریں۔ یہ وہ ہستی ہے جو آپ کو مجھے یہ سوچنے کی دعوت دیتی ہے اس وقت کیا چیز اس کی ایجاد اور تخلیق کا ذریعہ بنی، کس عقل کو حیران کرنے والی کیفیت سے اللہ نے انسان کو دنیا میں رکھا، اور یہ سب پھیلے ہوئے ذرات کو ایسے سمیٹ کر اللہ تعالیٰ قبر میں ڈال دیتا ہے، اور ہے وہ سمیع بصیر، خوب جاننے والا۔ تو وہی ذات جس نے عدم سے وجود بخشا، پھر ایک دن موت دینے کے بعد اسی انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اسی لیے وہ ذات جس طرح المبدی ہے اسی طرح المعید بھی ہے، دوبارہ زندہ کرنے پہ پورا قادر، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا بغیر نمونے کے، تو وہاں تو پھر مختلف قسم کے مراتب ہیں۔ یہاں کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو حاکم، کسی کو ماتحت۔ ہر امیر سے کہا کہ غریبوں کا خیال رکھا کرو، اپنے مالوں میں اس کا حق دیا کرو۔ ہر حاکم کے لیے قانون بنایا اور کہا کہ دیکھو عدل اور انصاف کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرنا، نرمی اور سہولت کا برتاؤ کرنا، جتنے کام کا بوجھ وہ برداشت کر سکے بس اتنا ہی بوجھ اس پہ رکھنا، زیادہ نہ کرنا، ورنہ ایک دن حساب ہوگا، اور اس دن المعید کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہوگا۔ سب کو دوبارہ زندہ کر کے کہے گا او کدھر کھڑے ہو۔ اسی لیے کہ اللہ منصف بھی اور عادل بھی ہے، تو اس لیے انسانوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی طرح سے سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 7، الذی یحسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ سورۃ سجدہ 7 رات کو آپ پڑھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت پہ غور کی دعوت دیتا ہے، اور آپ نے بھی غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو چیز اس نے بنائی خوب ہی بنائی، اس نے انسان کی تخلیق کی اور ابتدا گارے سے کی، مٹی سے بنایا ہوا انسان ہے، تو کئی المعید دوبارہ پیدا کرنے والا۔ اور یہ دونوں صفات اکٹھی آتی ہیں سورۃ البروج کی آیت 13 میں، انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں، دماغ کا سائز دیکھیے ذرا جسم کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے، ٹانگیں بھی اس سے لمبی ہیں، پیٹ والا حصہ بھی لمبا ہے، دماغ چھوٹی سی کھوپڑی میں ڈال دیا اللہ نے۔ اس کی لمٹس ہیں کہ بس اس سے زیادہ نہیں تم کر سکتے، ایک خاص حد تک ہی سوچ سکتے ہو، اس سے زیادہ سوچو گے بھی تو کیا سوچو گے۔ جس رب نے اتنا کچھ کر دیا اور کرا دیا اور بتا دیا، اور آپ کے میرے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئیں، اس سے ہر چیز کی امید رکھو، پورا یقین رکھو کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور تمہارے لیے اس یقین کے کیے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ اور آپ دیکھیے ہوا کا لفظ ہے نا، ہوا وہ، یعنی غور کرایا جا رہا ہے، قرب دیا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ یونس آیت 4 کو لیجئے، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، پلٹ کر جانا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا، پھر دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، یعنی وجہ بھی بتا دی، ریزننگ بھی ساتھ ہی بتا دی، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے
اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار کی پاداش میں جو کرتے رہتے تھے، تو یہ تو پھر ہو کے رہے گا۔ اسی طرح سورۃ یونس کی آیت 4 ہے، اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ سورۃ یونس 34، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، ان سے پوچھو، اور مکہ والوں کے احساس کو جھنجھوڑا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ان کی ٹسل تھی اس میں ایک بڑی چیز یہ تھی دوبارہ جی اٹھنا۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اختلافات تھے، گھر گھر باتیں تھی، بحثیں چھڑی ہوئی تھی، ہائے ہائے یہ کیا، یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ نمل 64 بالکل پارے کا شروع ہے، 20ویں پارے کا، اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اللہ، جواب بھی نہیں ہے کسی کے پاس۔ سورۃ العنکبوت آیت 19، اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، یعنی اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔ سورۃ روم آیت 27، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ تو ان ساری باتوں کو پڑھ کر سوچئے کہ یہ ہو کے رہے گا، حقیقت ہے یہ، اور یہ سارا کچھ جو اللہ نے بتا دیا اس کو ماننا پڑے گا۔ آپ کے میرے لیے اس کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس کے بغیر اس دنیا سے اپنے لیے نصیحت کی غذا لے کے جا نہیں سکتے۔ تو پھر کہیے کہ المعید عقیدہ آخرت کی دلیل اس نام کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیے اگر آخرت نہ ہو، دوبارہ جی اٹھنا نہ ہو، تو پھر المعید کے لفظ پہ اتنی بات کی ضرورت کیا؟ اور سورۃ روم کی آیت 11 دیکھیے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ لوٹایا جانا ہی تو سب سے بڑی بات ہے۔ تو ذرا سے المعید لفظ پہ غور کیجیے، دیکھیے اس پہ نظر ڈالیے۔ اور سورۃ العنکبوت کی آیت 19، اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی تم اپنے دماغ سے نہ سوچو ہاؤ کم، یہ کیسے ہوگا، اتنا مشکل، تمہارے لیے تو مشکل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اسی طرح سورۃ نمل کی آیت میں جو پورا نقطہ تھا غور کا 64، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، اس پہ بھی تھوڑا غور کر لیجئے۔ اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ جواب دیجئے اللہ، وہ کرے گا یہ سب کام۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اس نام کا تذکرہ مختلف افعال کی صورت میں بھی موجود ہے، یعنی کائنات میں نشانیاں موجود ہے اللہ کے المعید ہونے کی۔ مثلا کیسے؟ صبح شام رات دن دیکھی جانے والی چیزوں میں سے یہ چیز آپ دیکھتے ہیں، ہر روز فصلوں کو اگانے والا، کیسے خشک بنجر جگہ سے آپ گزرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل ہی درخت دیکھیے، ٹونڈ مونڈ سوکھے لکڑیاں، لیکن پھر جب ذرا سا موسم بدلتا ہے تو اس میں ہلکی ہلکی سی کونپلیں پھوٹتی ہیں، بور لگتا ہے اور پھر پتے بن جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انہی کی مثل ان کی اولاد بنانے والا ہے نا وہ مالک، تو پھر اس کے وجود کی نشانیاں ہمیں کائنات میں دکھتی ہیں۔ مردوں میں جان ڈالنے والا، کیسے مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے، گرمی ہوتی شدت کی، زبان باہر آئی ہوئی ہے،
آسمان پہ بدلیاں آ جاتی ہیں اور بارش کو برسا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے المعیت ہونے پر قرآن پاک میں کئی واقعات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ مثلا حضرت عزیر کا واقعہ 3 پارہ کھول لیجیے، آپ کو اس میں ملیں گے علم ترى الذی مر علی قریۃ، کیا ہے آیت جس میں آتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جو ایک بستی سے گزرا اور اللہ نے اس کو زندہ کیا 100 سال کے بعد۔ اسی وجہ سے تو یہود کا ایک فرقہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، سورۃ توبہ میں آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ تو یہ دوبارہ جینا اٹھانا، بالکل 3 پارے کا شروع کھول لیجیے، یہ سارے واقعات آپ کو ادھر مل جائیں گے، کیسے 100 سال کے بعد وہ دوبارہ اٹھائے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی آگے آپ دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کہ اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، تو 4 پرندے لیے گئے اور اس کے بارے میں جو بات کی گئی سبھی نے سنا ہوگا واقعہ یقیناً۔ اور گدھا گل سڑ گیا اور کھانا نہ گڑا، لم یتسنہ او کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشہا، یہ آیت ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ کہف دیکھیے، مچھلی دوبارہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ اپنے شاگرد کے ساتھ آگے نکل گئے اور بھول گئے اس جگہ پہ جانا، تو وہ کیسے مچھلی اڑی اور نکلی اور زندہ ہوئی۔ اصحاب کہف کا کئی سال سوتے رہنا، پھر ان کا بیدار ہو جانا، کیا یہ دلیل نہیں ہے؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، اور حضرت ابراہیم کا قصہ تو ہم بات کر ہی چکے۔ پھر سورۃ بقرہ لے لیجئے، ذبیحہ گائے کا ٹکڑا لگانے سے مردہ زندہ ہو گیا۔ سارے واقعات کس بات کی دلیل ہے کہ المعیت اٹھا کر رکھنے پہ قادر ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت 243 میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے، یعنی موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیسا شکوہ ہے مالک کا، اکثر لوگ ہیں نہ شکر ہے۔ آپ اس آیت کی تفسیر ابن کثیر میں پڑھ لیجئے، عبداللہ بن عباس کے حوالے سے واقعہ کہ ایک قوم تھی، شہر میں رہتی تھی، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وطن کی جو ہوا تھی ان کے ناموافق ہوئی، ایک وبا آ گئی، تو موت کے ڈر سے یہ لوگ اپنی بستی سے جا نکلے، کسی صحرا کی طرف بھاگے، ایک وادی میں پہنچ گئے جس میں ایک چٹیل میدان تھا، اور اس میدان کے دونوں کنارے ان سے بھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ وادی کے نیچے کی طرف سے اور ایک اوپر کی طرف کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک چیخ ماری اور ان کی چیخ سے سب لوگ مر گئے۔ کافی عرصہ ان کی موت کو گزر گیا، ان کی جگہ پر ان کی دیواریں اور قبریں بن گئیں، لاشیں فنا ہو گئیں۔ پھر ایک زمانے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک نبی جن کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام تھا، جب ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ ان لوگوں کو زندہ کر دے۔ اللہ نے اس نبی کی دعا کو قبول کیا اور ان سے فرمایا کہ کہیے ایتھا العظام البالیۃ ان اللہ یامرک ان تجتمعی، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پس ہر جسم کی ہڈی آپس میں جمع ہونے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان پیغمبر کو کہ یہ کہیے کہ ایتھا العظام ان اللہ یامرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال پہن لو، درست کر لو، یعنی جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاؤ۔ اور اس نبی کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں، گوشت سب مل گیا۔ پھر حکم ہوا کہ کہیے ایتھا الارواح ان اللہ یامرک ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کانت تعمرہ، اے ارواح تمہیں اللہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے ان بدنوں میں لوٹ آؤ
جس کی تعمیر و حیات تم سے وابستہ تھی، بس اتنا کہنے کی دیر تھی سب زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ نے ان کو ایک لمبی مدت تک موت دینے کے بعد زندہ فرما دیا، اور سب کی زبان پہ کلمہ تھا سبحانک لا الہ الا انت، اے اللہ آپ پاک ہیں اور ہم ہی ظالم ہیں۔ آپ تفسیر ابن کثیر کے پیج 199 پہ پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ کی اسی آیت 243 کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو یہ معاملہ کریں گے اور اس پہ غور تو کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں پہ قادر ہے۔ تو پھر کہیے کہ المعید قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے تاکہ ان کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے۔ دوسری بات اس میں جو آپ کو مجھے ملتی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے اور انصاف کا ترازو قائم ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ انصاف کا معاملہ ہوگا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ المعید کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی دکھتی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت 243 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی واقعہ جو آپ نے سنا ہے، علم تارا کیفا، آپ دیکھیے کہ علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا، ہزاروں کی تعداد ہے۔ اب ذرا سے اس آیت پہ غور کیجیے، آج بھی وبا کے دن ہے، لوگ اتنا اللہ سے نہ ڈریں جتنا موت سے ڈریں۔ حالانکہ موت صرف اس وبا سے نہیں آنی، لیکن خوف ہے نا، کچھ لوگ تو بے خوف ہو گئے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اصل بات یہ ہے اللہ کے نبی کے حکموں پہ عمل کیجیے۔ فتنوں کے دور پہ بیٹھا کھڑے سے بہتر ہے، چلنے والے سے کھڑا بہتر ہے۔ تو بس یہ کہہ لیجئے کہ المعید کے ناطے سے یہ ساری باتیں جو ابھی تک پڑھی ہیں یہ منکرین قیامت پر حجت ہے۔ آج بھی پڑھے لکھے دور میں بہت سارے لوگ بہت بڑے بنتے ہیں، دنیا کے فلاسفر، بڑی بڑی عقل رکھنے والے اینکرز، اپنے آپ کو عقل کے بہت بڑے ماہر سمجھنے والے، ان سارے واقعات پہ غور کریں تو ان کو یقین آ جائے گا کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے۔ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ وہ جہاد کی صورت میں ہو یا کسی وبا میں ہو، طاعون ہو، کوئی بیماری ہو، اللہ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جس کا یہ ایمان ہونا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس ایک سیکنڈ پہلے نہ آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ مؤخر ہوگی، تو یہ بھاگنا بیکار ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ المعید کا وعدہ ہے۔ کیا وعدے ہیں اس کے بندوں کے ساتھ؟ سورۃ الانبیاء 104، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، اور جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی ہے اسی طرح انہیں واپس بھی لے آئیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے جس پر ہم بہرحال عمل کرنے والے ہیں۔ کیا خوبصورت وعدہ ہے اس کا، یہ اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہے گا۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کما بدانا اول خلق نعیدہ کی بات پہ کہتے ہیں کہ یہ ضرور ہوگا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے جیسے کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو تبدیل نہیں کرتے اور نہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ ھذا کائن لا محال یوم یعید اللہ الخلائق خلقا جدیدا کما بداہم هو القادر علی اعادتہم۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، ہماری عقل چھوٹی ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اور اسی آیت کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا لوگو تم لوگ اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے ننگے بدن اور بے ختنہ کیے ہوئے، یعنی اللہ کا یہ وعدہ جو سورۃ الانبیاء میں دیکھا نا، اس کے مطابق تمہیں اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں نہ صرف یہ ہے کہ دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، اور اس پہ ایمان رکھتے ہوئے دوبارہ جی اٹھنے اور حشر پر ایمان لانا یہ ہمارا فرض ہے۔
اس پہ غور کیجئے. انا کننا فاعلین، ہم کرنے والے ہیں، ہمارے لیے یہ کام کرنا کچھ بھی محال نہیں ہے، ہم کر کے رہیں گے اور تم کو دکھائیں گے. اور جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے نا بغیر ختنے کے، ایسی دنیا سے اٹھیں گے اس دن. اس کو مانیے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ سنجیدہ باتیں بھی کیا کریں، ان کے شکوک و شبہات دور کیجیے. اعتراضات ہیں ذہنوں میں، کیونکہ باہر کی دنیا میں پلیوشن بہت ہے، کہیں ایسا نہ کہ ہمارے بچے بھی ان چیزوں سے پیچھے ہو جائیں. پھر احادیث میں اگر اس نام کو دیکھیں تو اس کے بارے میں چند روایت لیجیے. مسند احمد کی روایت ہے عبداللہ بن عباس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو اس حالت میں اکٹھا کیا جائے گا کہ وہ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور غیر مختون ہوں گے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی ایسے ہی ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے. مسند احمد 10339. پھر اسی طرح سنن نسائی 2079 ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے تمام اعضاء کو مٹی کھا لیتی ہے سوائے دم کے، یعنی بن دم کے آتی ہے جو پیچھے ٹیل ہے، ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا. اسی سے انسان کی پیدائش کی ابتدا ہوئی اور اسی سے دوبارہ جسم جوڑا جائے گا. اسپائنل کارڈ کہتے ہیں آپ اس کو، نیچے بالکل آخری کونا، پیٹھ کے پاس جو جگہ ہوتی ہے ہڈیوں کی. اللہ اکبر. اور بارش ہوگی، جیسے بیج اگتا ہے نا پانی میں، اس طرح پہلے سور کے بعد بارش ہوگی، تو پھر وہ بارش کے پانی اس مہرے سے جڑنے کے بعد انسان اگیں گے. انبتنا کا لفظ آتا ہے، نباتن، نبتا. پھر اس نام سے متعلق دعائیں بھی دیکھ لیتے ہیں. اور پہلی دعا صفا اور مروہ پہ بڑی جانے والی دعا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے نبی صفا کی طرف تشریف لے گئے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سورہ بقرہ 158 ہے. پھر آپ نے فرمایا ہم اسی مقام سے ابتدا کریں گے کہ اللہ نے جس کا ذکر پہلے کیا، یعنی اللہ نے کہا نا ان الصفا والمروہ، تو پہلے صفا کا ذکر ہے پھر مروہ کا. تو جو لوگ جا چکے ہیں اور اللہ جو نہیں جا چکے اور گئے ان کو دوبارہ لے کر جائے کہ صفا سے صحیح شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ ختم ہوتی ہے. تو ابدأ بما بدا اللہ بھی، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا پر کھڑے سے شروع کرتے ہیں اور مروہ پہ ختم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ صفا پر چڑھ گئے یہاں تک کہ آپ کو بیت اللہ دکھائی دینے لگا. پھر آپ نے وہاں جا کر اللہ اکبر کہا اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. طویل دعا ہے جس کو آپ الحمدللہ سیکھ چکے ہیں اپنی الحسن المسلم میں. اور بغلب الاحزاب وحدہ، اور اس طرح غضب الاحزاب وحدہ کے بھی لفظ آتے ہیں، ڈفرینٹ روایتوں میں ڈفرینٹ الفاظ ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے وہاں دعائیں کی. پھر آپ نیچے اتر آئے اور آپ وادی کے درمیان میں پہنچے تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب وادی کو عبور کر کے مروہ کے اوپر چڑھنے لگے تو ہم رفتار سے چلنا شروع کیا. اور جب مروہ کے اوپر پہنچ گئے اور بیت اللہ آپ کو دکھائی دیا تو پھر آپ نے وہاں وہی کیا جو صفا پہ کیا تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے 4404. تو اللہ ہمیں یہ دعائیں مانگنے والا بنا دے. بڑی خوبصورت دعا ہے. تو اس نام کو پڑھنے کے بعد اب الموعظۃ الحسنہ، کیا دل میں نرمی آئی، کیا اس پہ عمل ہوگا؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو لکھیے کہ آپ نے میں نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے تخلیق کرنے کو باقی ہر ایک کی تخلیق سے مختلف سمجھنا ہے، کیونکہ باقی جب تخلیق کرتے ہیں تو ماڈل موجود ہے، کوئی خام مال ہے، کوئی کرسی بناتا ہے، کوئی میز بناتا ہے، کوئی پلاسٹک سے چیزیں بناتا ہے. اللہ کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا. لہٰذا آپ کے میرے کرنے کے کاموں میں کیا غور و فکر، اس پہ غور و فکر کیجیے. دوسری بہت بڑی بات جو اس نام کو جاننے کے بعد آپ نے کرنی ہے، میں نے، وہ ہے دنیا کی زندگی کی قدر کیجیے. کیونکہ بس یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے المبدی ہونے کی قدردانی ہے کہ آپ اس زندگی کی قدر کیجیے. خودکشی نہیں کرنی، سوسائڈ نہیں ہے اسلام میں. کوئی کسی کو آپ مار نہیں سکتے، زندگی نہیں لے سکتے، جان نہیں لے سکتے. جل جل کے کڑ کے بھی جان نہ لیجیے. ہر وقت مجبوریوں کا پلندہ نہ بنے رہے
اور ہر وقت صبر کی تصویر نہ بنے رہے، قدر کیجئے، اور اسی طرح آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے سرمایہ جمع کر لیجئے. آج کر لیجئے، وقت کم ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے زندگی. پھر اس طرح موجودہ زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھیے اور قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ دارالعمل والی زندگی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی. وہ دوبارہ دارالجزا ہوگی. وہاں نہیں پڑھ سکیں گے قرآن، وہاں نہیں نمازیں پڑھ سکیں گے، وہاں نیکیوں کی دعوت نہیں دے سکیں گے، نہ لے سکیں گے. پھر اسی طرح آخرت کا انکار کرنے والوں کو پہلی تخلیق کی حیرت انگیزی سے قائل کرنے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی ایسا بندہ آپ سے مل جائے آپ کو جو اس پہ یقین نہ رکھے، تو پھر اس کو اس کی دعوت دیجیے. اسی طرح آخرت کی یاد ہمیشہ دل میں رکھیے. ذکر الدار قرآن کہتا ہے انبیاء کرام کے لیے، ان کو ہمیشہ اس آخرت کی، اس گھر کی یاد رہتی تھی. اس گھر کی چھوڑیے، گزارے پہ رہیے، صاف ستھرا رکھیے، ہلکا رکھیے، پہننا اوڑھنا ہلکا پھلکا رکھیے. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، اسی میں نہ گزر جائے اور پتہ چلا پیچھے چیزیں چھوڑ کے ہم چلے گئے. کم زندگی کا سامان جمع کریں. پھر اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستوں میں ڈالنا ہے، فرائض سے اوپر اٹھ کر عزیمت کے راستے پہ جینا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ جب تیرے پاس آؤں تو اس وقت تم مجھ سے راضی ہونا، راضیتم مرضیہ کی کیفیت میں رکھنا مجھے. کوئی معمولی سی تکلیف بھی آئے تو اس کو برداشت کیجئے اور یہ کہیے کہ اللہ کسی کا حق میرے اوپر نہ ہو، تیرا بھی کوئی حق نہ ہو، کوئی فرض میرے اوپر نہ ہو. کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، حج فرض تھا تو نہیں کیا، اللہ وہ نہ ہو میرے اوپر. اور اللہ بندوں کا معاملہ بھی صاف ہو، اجتماعی معاملات، انفرادی معاملات، خاندانی معاملات، اپنے اپنے کاموں کی نوعیت کے اعتبار سے یا اللہ ہمارے اوپر تیرے دین کے بھی جو معاملے ہیں اس میں تو ہمیں سرخرو کر دینا. کسی کو اگر ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کو توفیق دے کہ وہ ہمیں معاف کر دے. اور اپنے آپ کو بھی خالی کریے، ڈائی ایمٹی، کہیے سب کو معاف کیا. جس نے جو دکھایا سکھایا اللہ کے لیے معاف کیجئے. دیکھیے کل قیامت کے دن آپ ظالم بن کر آئے تو مارے جائیں گے. مظلوم بن جائیں کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ سب کے سامنے لائے جائیں تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اور پھر آخرت کا انتظار بھی کیجئے. جس رب نے آج دنیا اتنی پیاری بنا کے آپ کو اتنا سجا سنوار دیا، کل آخرت کیسی ہوگی اس کا شوق لائیے. آج بھی سائنس کہتی ہے کہ میٹر ختم نہیں کیا جا سکتا، ہم صرف فارمز چینج کر رہے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ کی قبر سے دنیا میں آتا ہے. یہ بھی ایک بڑی انالوجی ہے، اکثر دیتی ہوں، آپ کو بھی شاید فائدہ ہو، کہ ماں کے پیٹ میں اگر بچے سے کوئی پوچھا جائے تو دنیا بس وہ ماں کا پیٹ ہے، خون اور نالیاں اور تھوڑا سا بلڈ اور جو بھی دیکھتا ہوگا اندر، اس کی دنیا یہی ہے. اس کا لائف اسپین 9 مہینے کا تھا. جب وہاں سے نکلا گویا کہ ادھر سے مر گیا. اگر 2 بچے اکٹھے ایک رحم میں ہوں تو جب وہ دوسرے کو دنیا میں جاتا دیکھے تو روئے گا کہ آج میرا بھائی مر گیا، 9 ماہ سے ہم اکٹھے تھے. لیکن جو دوسرا دنیا میں آیا، باہر والے خوش ہیں. کوئی کہتے ماں بن گئے، کوئی کہتے خالہ بن گئے، چچا بن گئے، اور باپ بن گئے، دادی نانی بن گئے. بالکل اسی طرح سے جب دنیا میں آتے ہیں تو شروع میں اجنبیت ہے، بچہ روتا ہے، پھر یہاں دل لگتا ہے، اور ابھی یہاں دل لگتا ہے تو یہاں سے جانا پڑتا ہے. تو 2 موتوں کے بیچ میں یہ زندگی ہے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. تو یہ آپ کی میری ہے. کبھی اس پہ شک نہ کیجیے، کیونکہ اس سے بے عملی ہوتی ہے، ڈپریشن آتا ہے. جو شخص اللہ کے المحیط ہونے پر یقین رکھتا ہے، پھر اس کو اس کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہر چھوٹے بڑے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا. اور زندگی کی اس ٹنل سے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں گزرتے ہوئے، اپنا رخ سیدھا رکھیے. ہر لمحہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، بچا کے رکھیے. ایک ویڈیو ہے، کھول دیجئے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام آپ کو مجھے کیا دیتا ہے. زندگی کو خوبصورتیوں کے ساتھ گزاریے، اللہ کا تحفہ ہے یہ زندگی، رب نے دی ہے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اپنے معاملے کو اچھے سے اچھا رکھیں گے. اور آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کا حق ادا کر سکتے ہیں. آج ایک نہیں، دوہری نعمت مل گئی اللہ کی طرف سے، تو پھر آپ دیکھیے کہ حق بھی تو دوہرا ہی ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ لوگ مائک لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بات کرتی رہیے. سادہ جی آج تو واقعی جو ہے نا بہت ایک لیکچر جو ہے نا ایک سبق دینے والا ہے، ایک سوچ میں ڈالنے والا ہے کہ انسان کے جب کوئی بات ہو جاتی ہے تب سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حساب بھی دینا ہے، تو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑتا ہے. آپ تو روزانہ یہی ایک فکر ہے کہ جب سے المحسی کو سونا ہے اور آپ المحسی اور المعید کو، تو بہت جو ہے نا فکر ہونے لگی اپنے مال کے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا تو کیسے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور جیسے آج کا سبق بھی تھا تو ادھر سے بھی اسی طرح کے تھے، تو کل کا میں المحسی کو ہی سوچ رہی تھی بہت زیادہ، تو آج ایک نیا سبق مل گیا. ایک تو ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ اب مجھے فکر پر شروع ہو گئی ہے کہ اب کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑیں گے. ادھر تو قدم قدم سے ہم گناہ کرتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آتی. بس کوشش کرتے رہیے، زندہ ہیں، ابھی بھی راستہ ہے پلٹنے کا، اور ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پھر برکت بھی دے گا انشاءاللہ. جی نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی آپ لوگ بات کرتے رہے، آپ لوگ بات کرتے رہیے. اوکے، میں آپ کی سبیل الجنہ 2020 کی اسٹوڈنٹ ہوں. آلموسٹ ہر روز ہی آپ سے بات ہو جاتی ہے. میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ جب سے اس قرآن سے جڑے ہیں اور جب سے اسماء الحسنہ کو اتنا جس طرح ماشاءاللہ آپ ڈیپتھ میں ہمیں ایکسپلین کرتی ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح میرے زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے نا وہ بدل گیا، یعنی دنیا کو دیکھنے کا طریقہ جو ہے نا وہ بدل گیا. اب ہر چیز میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، بادل بھی دیکھیں، ہر چیز دیکھیں، یعنی اب تو ہر جگہ جس طرح کہتے ہیں نا ہر جگہ ہی اللہ کی ایک قدرتیں نظر آتی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس چیز کی جزا دے کہ آپ ہمیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھاتی ہیں، اور جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. جی استاذہ، میں آج آپ نے جو مجھے آج اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ کی بات کی ہے وہ واقعی جیسے کہتے ہیں کہ ابھی سسٹر نے بات کی تھی کہ بس اپنے محاسبے کا وہ احساس اور وہ چیز ویسے تو ہوتا ہے یقیناً، لیکن ان لفظ کو سن کے اور اپنا اس وقت کو مطلب سوچ کے ہو رہا ہے کہ واقعی ہم ایک